غضو و خشوع کی 2 رکعتیں سیاہ دل والے کی ساری رات کی عبادت سے بہتر ہے۔ بانٹنے سے خوشی اس طرح بڑھتی ہے جس طرح زمین میں بویا ہوا بیج فصل بنتا ہے۔ دنیا کی خواہشات سے وہی رکتا ہے جس کے دل میں آخرت کی فکر ہوتی ہے۔ نیکیوں میں غور و فکر نیکیوں کی ترغیب دیتا ہے اور گناہوں پر پشیمانی گناہ چھوڑنے پر آمادہ کرتی ہے۔ جہنم اپنے رہنے والوں کو اس طرح اچک لے گی جیسے پرندے دانوں کو اچک لیتے ہیں۔ بہادری یہ ہے کہ آڑے وقت میں پڑوسی کا ساتھ دیا جائے اور مصیبت کے وقت صبر و تحمل سے کام لیا جائے۔ عیب کا چھپانا اور آبرو کی زینت برقرار رکھنا خاموشی سے ممکن ہے۔ حماقت کیا ہے؟ کمینوں کی اتباع اور گمراہوں کی اطاعت۔ گناہ سے خوشی حاصل نہ کرو کیونکہ گناہ سے خوش ہونا گناہ سے بڑھ کر ہے۔ توبہ زبان سے نہیں بلکہ عمل سے اور بری باتوں سے بچنے سے ہوتی ہے۔ مجھے بدکار منکر پر سخت تعجب ہے، کل وہ نطفہ کی صورت میں تھا اور کل وہ مردہ بن جائے گا۔ دلائل کے ذریعے جو یقین حاصل ہو اسے علم کہتے ہیں۔ جس شخص پر اللہ تعالیٰ کا خاص احسان ہوتا ہے اسے ہی دین کا معلم بننے کا شرف عطا ہوتا ہے۔ اے عبادت کے طالب، تجھ پر عبادت میں مشغول ہونے سے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کرنا لازم ہے۔ صرف ندامت کو توبہ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ گناہ پر پشیمانی بندہ کے اختیار و قدرت میں نہیں۔ فقیر کو صدقہ دے کر احسان نہ جتلا بلکہ اس کے قبول کرنے کا خود احسان مند ہو۔ عورت کی بدخلقی پر صبر کرنے والا سیدنا ایوب علیہ السلام کے صبر کے برابر ثواب پائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ عقل و عدل پر مبنی ہوتا ہے، اس لیے کبھی بھی حرف شکایت ہونٹوں پر نہ لاؤ۔ عورت میں ایک کمزوری ہے جس کا علاج تحمل ہے، اسے رنج نہ دینا چاہیے بلکہ اس کا رنج سہنا چاہیے۔ بدخلقی سے دشمنی پیدا ہوتی ہے اور دشمنی سے جفا کاری۔ انسان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ وہ اپنے دل اور زبان کو قابو میں رکھے۔ اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھ لینا حماقت ہے۔ تکلف کی زیادتی محبت کی کمی کا باعث بنتی ہے۔ محتاجوں سے مہنگا خریدنا احسان میں ہے اور صدقہ سے بہتر ہے۔